نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بھی کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ بڑی دیر کے فارغ ہیں، کھیتی باڑی کرنے کی اجازت نہیں دے دیتا۔ جنت میں بھی کچھ بندے کہہ دیں گے۔ کچھ لوگوں کو کام کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے بزرگوں سے کہا جاتا تھا نا اب آپ کام نہ کریں، بچے بچیاں کر رہے ہیں، تو بڑے کہتے تھے جے میں بہ گیا تو پھر میں بہ ہی گیا، مجھے کچھ کرنے دو۔ تو کچھ لوگ جنت میں بھی، ایک دیہاتی صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جا کے بھی عرض کریں گے مالک وہ کھیتی باڑی کی اجازت مل جائے، تو رب فرمائے گا یہاں کیا ضرورت ہے، یا اللہ ہمارا دل کرتا ہے۔ تو جنت میں چونکہ ہر چاہت پوری ہوگی تو انہیں اجازت دی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر وہ بیج لگائیں گے، ادھر فصل پک کے تیار بھی ہو جائے گی، اور اس فصل کا جو ڈھیر لگے گا وہ پہاڑ کے برابر لگے گا۔ تو وہ دیہاتی صحابی پتہ حضور سے کیا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قریشیوں یا انصاریوں میں سے لوگ ہوں گے، وہی ہیں زیادہ کھیتی باڑی کے شوقین، ہم تو نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اس صحابی نے یہ بات کی حضور کی بارگاہ میں، لیکن نبی کریم اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلنا شروع ہو گیا۔ سرکار گویا خوش ہو گئے بات سن کے، انہوں نے ایک کلام کیا، ایک بات کی، حضور کی بات پر ایک تبصرہ کیا کہ یہ کھیتی باڑی انصار مدینہ کا طریقہ ہے یا قریش کا طریقہ ہے۔ تو حضور یہ قریشی یا انصاری ہوں گے یہی کہیں گے ہم نے کھیتی باڑی کرنی، ہم تو نہیں کرتے۔ حضور نے بات سنی اور محبوب کے باقاعدہ، اچھا اب ذرا اس کی تفسیر دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ جو حضور کے دانت ہیں نا یہ نور کے گچھے ہیں، اور جب حضور ہنستے تھے تو ان سے نور کے لچھے جڑتے، اور پھر بنتا کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ رنگ اس طرح کا بنتا تھا جس طرح تاروں کی نزہت نہیں ہوتی، لڑیاں نہیں بنی ہوتی تاروں۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔